بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النفقہ۔ اس باب کے اندر عورت کے نان و نفقہ کا ذکر ہوگا کہ نفقہ کس طرح، کب اور کیسے دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا، فرمایا کہ نفقہ جو ہے ہر شوہر پر بیوی کے لیے واجب ہے، چاہے بیوی مسلمان ہو یا کافرہ ہو، یعنی یہودیہ یا نصرانیہ۔ جب وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کے گھر آ جائے تو مرد پر اس کا خرچہ اور اس کا پہناوا اور اس کی رہائش، یہ تین چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلائل موجود ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ اپنی وسعت کے مطابق مرد عورتوں پر کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اور دوسری دلیل اللہ علی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، کہ باپ پر، یعنی کہ بچوں کے باپ پر جو ہے ان کی ماں کے جو ہے خرچہ ہے، یعنی کہ ان کا کھانا پینا ہے، وکسوتهن، اور ان کا پہناوا ہے معروف طریقے سے۔ اور تیسری دلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے تم پر ان کا کھانا پینا ہے اور ان کا پہناوا ہے معروف طریقے سے۔ تین دلیلیں ہوگی۔ اور چوتھی دلیل عقلی ہے، وہ یہ ہے یہاں جو خرچہ دیا جاتا ہے نا، یہ عورت کے محبوس ہونے کی وجہ سے ہے، کہ مرد کے پاس آ کر محبوس ہو گئی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کسی کے حق کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے محبوس ہو اس پر اس کا خرچہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے عاملین، زکوٰۃ عشر وصول کرنے والے، لوگوں کے حق کی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں، محبوس ہو جاتے ہیں۔ قاضی، لوگوں کے حق کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے، لوگوں کے کام کی وجہ سے۔ تو عاملین، قاضیوں کا جو تنخواہیں ہیں، ان کا جو خرچہ ہے وہ عوام پر ہوتا ہے۔ ایسے یہاں پر بھی زوجہ چونکہ شوہر کی وجہ سے محبوس ہو گئی ہے، اس کا خرچہ بھی کس پر ہوگا؟ زوج پر ہوگا۔ اور اس کے اندر مسلمان، کافرہ، ہر طرح کی عورت برابر ہے۔ وَتُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ، اور فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے خرچہ دینے میں کتنا خرچہ دیا جائے گا؟ فرمایا مرد و عورت دونوں کے حالتوں کا اعتبار ہوگا۔ علامہ خصاف نے یہ مذہب اختیار کیسے فتویٰ ہے، یعنی کہ اگر دونوں میاں بیوی مالدار ہیں تو مالداروں والا خرچہ ہوگا، دونوں تنگ دست ہیں تو تنگ دستوں والا خرچہ ہوگا۔ اور اگر عورت تنگ دست ہے، شوہر مالدار ہے، تو اس کا جو خرچہ ہوگا وہ تنگ دستوں سے اوپر ہوگا اور مالداروں سے نیچے ہوگا، درمیان میں۔ اور علامہ کرخی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہاں زوج کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ زوج اگر مالدار ہے تو مالداروں والا خرچہ، اگر تنگ دست ہے تو تنگ دستوں والا خرچہ، عورت جیسی بھی ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رحمہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وہ مرد چاہیے کہ خرچ کرے اپنی وسعت کے مطابق۔ تو یہاں چونکہ مرد کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے عورت مرد کے حالت کا اعتبار ہوگا، عورت کے حالت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وجہ الاول، ہمارے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ عورت کی حالت کا اعتبار ہوگا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا خاوند بہت کنجوس ہے، ضرورت کا مال بھی نہیں دیتا ہے، کیا اس کے مال سے لے سکتی ہوں؟ حضور نے خذی من مال زوجک ما یکفیک وولدک بالمعروف، کہ آپ جو ہے اپنے شوہر کے مال سے اتنا لے لو جو آپ کو اور آپ کے بچے کو کفایت کر جائے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عورت کی حالت کا اعتبار ہے۔
تبھی تو آپ فرمایا کہ جتنا آپ کو ضرورت ہو لے لو. اور فقہ کے بھی زیادہ قریب یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس کی حالت کا اعتبار کرو. خرچ عورت نے کرنا ہے تو عورت کی حالت کا اعتبار کرنا چاہیے. اس کو جتنی ضرورت ہو اتنا اس کو دے دو. وہ اما نص سے امام شافعی کے دل کو جواب دیا کہ جو آپ نے نص پیش کیا نا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، اور آپ کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم مرد کی حالت کا اعتبار کر کے، ہاں انہوں نے کہا تھا کس کی حالت کا اعتبار ہے؟ مرد کی حالت کا اعتبار ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہم نے کہا تھا عورت کی حالت کا اعتبار ہے نا، تو ہم پر وہ اعتراض کریں گے اگر ہم آپ کی بات کو لیتے ہیں نا، پھر ایسا ہو جائے اگر کہ مرد جو ہے تنگ دست ہو، عورت مالدار ہو، اور مالدار خرچہ فرض کرے 8 درہم ہو، اور وہ مرد مالدار ہے ہی نہیں، تنگ دست ہے، وہ کماتا ہے 5 درہم، تو کیسے پورا جائے گا 8 درہم؟ اس لیے وہ کہتا ہے عورت کی حالت کا اعتبار نہیں بلکہ مرد کی حالت کا اعتبار ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی مرد کو مجبور نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ہم عورت سے کہیں گے جتنا یہ کما رہا ہے اتنا خرچہ اس سے لے لو اور باقی اس چیزیں میں قرض کرتی جاؤ. مثلا یہ آپ کا خرچہ بنتا ہے 8 درہم، یہ کماتا ہے 5 درہم، تو 5 درہم لے لو اور 3 درہم قرض. جب یہ مالدار ہو جائے گا تو سارا اکٹھا لے لینا اس سے. اس لیے عورت کی حالت کا اعتبار کرنے میں مرد پر کوئی ظلم بھی نہیں ہے، جتنا دے سکے دے دے، باقی کے بارے میں جبر نہیں ہوگا، جب مالدار ہوگا تب دے دے گا. اور باقی جو آیت میں آیا قسمتہن بالمعروف، معروف کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں معروف مطلب درمیانہ ہے، یعنی درمیانہ قسم کو اس کو خرچہ دو جتنا اس کو کفایت کر جائے. اس سے سمجھ میں آیا کہ عورت کا خرچہ کنفرم تعین نہیں ہے، حالات کے مطابق بدلتا رہے گا. جوانی میں کچھ اور ہوگا، بڑھاپے میں کچھ اور ہوگا، تنگ دستی میں کچھ اور، فراخی میں کچھ اور. اس لیے یہ معروف جو حالت ہے یہ بدلتی رہے گی. لہذا کوئی خاص خرچہ مقرر کرنا، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ مالدار پر 2 مد ہے، تنگ دست پر 1 مد ہے اور درمیانے پر 1.5 مد ہے. میں یہ متعین کرنا درست نہیں ہے. یہ حالات کے بدلنے سے خرچے بدلتے رہتے ہیں اور حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا، ہم نے کہا کہ مرد پر عورت خرچہ لازم ہے. اب ایسا ہوا نکاح ہوا لیکن مہر کے لینے سے پہلے عورت نے اپنا آپ سپرد کرنے سے منع کر دیا کہ مہر دو گئے تو میں اپنا آپ سپرد کروں گی. کیا اس منع کرتے وقت میں، ان لمحات میں، ان ایام میں عورت کو نفقہ ملے گا؟ میں ہاں ملے گا. اس لیے کہ یہاں جو عورت نے اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرنے سے روکا ہے یہ مرد کی شرارت ہے. اس کے اندر اس نے اس کو مہر کیوں نہیں دیا؟ تو قصور مرد کا ہے، اس نے اپنے حق کے لیے روکا ہے، تو یہ محبوس شمار نہیں ہوگا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے سے منع کرنا شمار نہیں ہوگا. اس لیے اگر عورت نے مہر کے مطالبے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا اس سے، تو یہ روکنا جو ہے شمار نہیں ہوگا بلکہ حوالے کرنا ہی شمار ہوگا. اس دوران بھی مرد کو اس کا نفقہ دینا پڑے گا. لیکن وَإِن نَشَزَتْ، اگر عورت نے نافرمانی کی اور یہ نافرمانی کر کے یہاں گھر سے نکل گئی، اب خرچہ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر جو محبوس احتباس فوت کر دیا عورت کی طرف سے ہوا ہے. عورت نافرمانی کر کے خود نکلی ہے، احتباس عورت کی طرف سے فوت ہوا ہے، اس لیے اس دوران اس کو خرچہ نہیں دیا جائے گا. ہاں جب واپس لوٹ آئے گی تو احتباس میں لوٹ آئے گا، اب نفقہ واجب ہو جائے گا. ہاں اگر نافرمانی کی لیکن گھر میں ٹھہری رہی، گھر سے نکلی نہیں، تو فرمایا کہ اس دوران چونکہ احتباس قائم ہے اس لیے نفقہ ملے گا. اور مرد کو جو ہے وطی پر قدرت حاصل ہے، زبردستی وطی کر لے اسے، اس لیے گھر میں نافرمانی کر کے ٹھہری رہی تو خرچہ بند نہیں کیا جائے گا. ہاں گھر سے نکل گئی پھر خرچہ بند ہوگا. وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، اگر عورت صغیرہ ہے، چھوٹی بچی ہے، اس سے وطی نہیں کی جا سکتی، کیا اب نفقہ لازم ہوگا؟ میں اب نفقہ لازم نہیں ہوگا
کیونکہ احتباس کا مقصد وطی کرنا ہے اور اس احتباس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اس لیے اگر بچی ہے بالکل چھوٹی ہے جماع کے قابل نہیں ہے اس دوران کا نفقہ لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر بیوی مریضہ ہو جائے اور وہ جماع کے قابل نہ رہے اس کا خرچہ بند ہوگا. فرمایا کہ اس کے خرچے کے بارے میں ذرا آگے چل کے وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ کا نفقہ بھی لازم ہوگا چاہے وہ جماع قابل ہو یا نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہاں پر جو نفقہ لازم ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ملک کی وجہ سے, اور زوج کی ملک جیسے کبیرہ پر ہے صغیرہ پر بھی تو ہے. جیسے لونڈی کا خرچہ کیوں لازم ہوتا ہے ملک یمین کی وجہ سے, ایسے یہاں بھی بیوی کا خرچہ بھی ملک کی وجہ سے ہے. تو ملک موجود ہے نفقہ دینا پڑے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں پر ملک کا جو عوض ہے وہ مہر ہے, ملک کا عوض نفقہ نہیں ہے. ورنہ ایک معوض کے دو عوض ہو جائیں گے, مہر بھی نفقہ بھی. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ملک کا عوض مہر ہے وہ دیا جا چکا, نفقہ ملک کا عوض نہیں, وہ محبوس ہونے کا عوض ہے. اور محبوس ہوتا ہے وطی کرنے کی وجہ سے, اور وطی چونکہ یہاں موجود نہیں ہے اس لیے نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ, زوجہ تو ہے بالغہ کبیرہ جماع کے قابل ہے لیکن لڑکا چھوٹا بالکل شوہر وطی پر قادر نہیں ہے. اب نفقہ لازم ہوگا احتباس کے بعد. یہاں نفقہ لازم ہوگا اس لیے کہ یہاں پر جو شوہر وطی نہیں کر رہا یہ عاجز جو ہے مرد کی طرف سے ہے, عورت کی طرف سے نہیں ہے. عورت اپنا سب کو سپرد کر چکی اور وہ قابل جماع بھی ہے. اس لیے اگر مرد جو ہے چھوٹا ہے اس کو خرچہ دینا پڑے گا. جیسے مجبوب اور عنید یہاں خرچہ دینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں عاجز کس کی طرف سے ہے, مرد کی طرف سے. تو صغر پر بھی مرد کی جانب سے عاجز ہو رہا پایا گیا ہے, عورت کی جانب سے نہیں ہے. وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا, عورت نے کسی قرض دینا تھا, قرض خار عورت کو قید کر دیا. اب کیا شوہر پہ نفقہ ہوگا؟ شوہر پہ نفقہ نہیں ہوگا کیونکہ عورت یا تو قرض ادا کرنے پر قادر تھی یا نہیں. اگر قادر تھی تو ٹال بٹول عورت کی طرف سے آئی ہے, مرد قصور نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے نفقہ نہیں ہوگا. اور اگر قادر نہیں بھی تھی عاجز تھی تب بھی تو مرد اس میں کیا قصور ہے, مرد نے تھوڑی کیا کروایا اس کو, اس لیے تب بھی مرد پر نفقہ لازم نہیں ہوگا. وَكَذَا إِذَا غَصَبَهَا رَجُلٌ كُرْهًا, ایسے ہی عورت کسی آدمی نے زبردستی غصب کر لیا تب بھی نفقہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں جو غصب کر لی گئی ہے اس میں مرد کا قصور کوئی نہیں ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفقہ ہوگا اس لیے کہ وہ بیچارے کو غصب کیا گیا ہے, اس نے کیا قصور کیا ہے کہ نفقہ نہ دو اس کو, کیونکہ عورت کا قصور بھی نہیں ہے اس لیے عورت کو نفقہ دیا جائے گا. لیکن فتویٰ ہمارے قول پر ہے اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو مرد نے کیا قصور کیا پھر, اس لیے نفقہ لازم نہیں ہوگا. وَكَذَا إِذَا حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ, ایسے ہی عورت اگر زوج کے علاوہ کسی اور محرم آدمی کے ساتھ حج کو چلی گئی تب بھی شوہر پر نفقہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اس نے محبوس ہونا ختم کر دیا ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفقہ ہوگا اس لیے کہ وہ مجبوری میں گئی ہے, اس نے ایک فرض کی ادائیگی کرنی تھی تو فرض کی ادائیگی کے لیے وہ گھر سے نکلی ہے اس لیے یہاں خرچہ بند نہیں کیا جائے گا. اور لیکن وہ کہتے ہیں خرچہ ہوگا صرف حالت حضر کا, سفر کے دوران جو خرچے ہوں گے وہ لازم نہیں ہوں گے کیونکہ مرد پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ حالت حضر کا ہوتا ہے, حالت سفر کا نہیں ہوتا. وَلَوْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ, ہاں اگر عورت نے سفر کیا لیکن شوہر کے ساتھ پھر الاتفاق خرچہ ہوگا, خرچہ دینا پڑے گا کیونکہ یہاں پر تاحال اس کا احتباس شوہر کے ساتھ قائم ہے, لیکن خرچہ صرف حالت حضر کا ہوگا.
جو سفر ہوگا یا سفر میں جو مکان کرایہ پر لیا جائے گا اس کا خرچہ شوہر پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِذَا مَرِضَ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ، وہی مرض والا مسئلہ آ گیا. ہم پہلے کیا کر رہے ہیں کہ اگر عورت مریض ہو جائے اور جماع قابل نہ رہے کیا خرچہ ہوگا یا نہیں، اسی کے بارے میں فرمایا کہ اگر عورت شوہر کے گھر میں آ کر مریضہ ہو گئی تو فرمایا اس کے لیے نفقہ جاری رہے گا. لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نفقہ نہ ہو، اس لیے کہ جب وہ ایسے مریض ہو جائے جس میں جماع پر قدرت نہ رہے تو احتباس کا مقصد فوت ہو گیا ہے. اس لیے قیاس تو چاہتا ہے کہ اس پر خرچہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن استحسان ہم نے کہا خرچہ ہوگا، اس لیے کہ احتباس بہت سارے چیزوں میں تاحال قائم ہے. مثال کے طور پر مرد اس سے جماع کے علاوہ ہر طرح کی انسیت حاصل کر سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس سے جو ہے بوس و کنار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز تاحال قائم ہے. اور ایسے ہی عورت نے ابھی تک محبوس ہے اس اعتبار سے کہ عورت اس کے گھر کی محافظ ہے اس حال میں بھی. باقی جو مرض ہے یہ ایک عارضی مانے آیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر حیض آ جائے تو حیض کی حالت میں جماع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن خرچہ ہوتا ہے کیونکہ حیض ایک عارضی مانے ہے. یہاں بھی مرض دائمی نہیں ہوتا، مرض بھی عارضی مانے ہے، کبھی ختم ہو سکتا ہے. اس لیے مرض کی وجہ سے عورت نفقہ فوت نہیں ہوگا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سپرد کر دیا اس نے پھر مریض ہو گئی تو نفقہ واجب ہوگا. لیکن اگر مریض ہو کر آئی، پہلے سے مریض تھی، سپرد کرنے سے پہلے حالت مرض میں سپرد کر رہی ہے، اب نفقہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ سپردگی درست حالت میں ہوئی نہیں ہے. ہاں سپردگی درست حالت میں ہوتی پھر مرض ہوتی تو ہم کہتے چونکہ سپردگی صحیح ہو گئی ہے اب مرض عارضی کوئی بات نہیں. یہاں تو سپردگی ہی درست حالت میں نہیں ہوئی تو پھر نفقہ کس بات کا. اس لیے اگر سپردگی سے پہلے وہ ایسی بیمار تھی کہ جماع کے قابل نہیں تھی تو یہاں خرچہ لازم نہیں ہوگا. وَتَفْرِضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفْقَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا، فرمایا کہ جب شوہر مالدار ہو تو اس وقت شوہر پر جیسے بیوی کا خرچہ لازم ہے بیوی کے ایک خادم کا خرچہ بھی لازم ہوگا جس کی دیکھ بھال کرتا ہوگا. اور فرمایا یہاں متن میں تو کہا ہے کہ زوج پر زوجہ کا نفقہ واجب ہے اور خادم کا. اصل بتانا یہاں مقصد خادم کا نفقہ ہے، ورنہ زوجہ کے نفقے کی بات پہلے ہو چکی ہے. اس لیے بعض جگہوں میں یہ عبارت ہے وَتَفْرِضُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا نَفْقَةُ خَادِمِهَا، کہ جب شوہر مالدار ہو تو اس پر زوجہ کے خادم کا نفقہ بھی لازم ہے. کیونکہ زوجہ کا نفقہ اس پر لازم ہے نا تو زوجہ کو جو چیز ضرورت ہوگی وہ سب دینی پڑے گی اس کو، اور اس کی ضروریات میں کیا ہے خادم بھی ہے، اس لیے خادم کا خرچہ بھی دینا پڑے گا. اور ہوگا صرف ایک خادم کا خرچہ، دو کا نہیں. یہ ہے ترخیر کے نزدیک. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو خادموں کا نفقہ لازم ہوگا کیونکہ ایک خادم گھر کے لیے چاہیے اور ایک خادم باہر سے سامان لانے کے لیے چاہیے. دو خادموں کا اس کو خرچہ دینا پڑے گا بشرطے کہ مالدار ہو، تنگ دست نہیں. اور ترفیر کی دلیل یہ ہے کہ نہیں ایک آدمی کافی ہے، ایک خادم کافی ہے، وہ گھر کے کام بھی کر سکتا ہے اور باہر کام بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ خادم، جیسا کہ شوہر خود اگر خدمت میں راضی ہو جائے تو ایک کافی ہے تو اس کی طرف سے ایک خادم بھی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ زوج مالدار ہو، تنگ دست پر جو ہے خادم کا خرچہ لازم نہیں ہے، اس پر صرف عورت خرچہ لازم ہوگا. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پہلے سے عورت کے پاس وہ ہے خادم ہے پھر اس کو خرچہ دینا پڑے گا چاہے مالدار ہو یا تنگ دست ہو، کیونکہ پہلے سے خادم کا ہونا اس بات کی علامت ہے عورت سست ہے.
یہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کے خادم کا خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ ہاں اگر پہلے سے خادم نہیں ہے، پھر اگر شوہر ماتم دست ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے خادم نہ رکھے، کیونکہ اب عورت جب پہلے خادم کے بغیر آئی ہے، اس کا مطلب ہے عورت خود کام کر سکتی ہے، خود چست ہے، اس کو خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن راجح قول طرفین کا ہے کہ بھائی نہیں، اگر شوہر مالدار ہے تو اس کو خادم رکھوا سکتا ہے، اگر تنگ دست ہے تو پھر خادم کی ضرورت نہیں ہے، خود کام کرے اپنا، اور اس کے لیے جو ہے صرف اس پر عورت کی خدمت لازم ہوگی، عورت کا نفقہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومن آسر بنفقۃ امرأتہ، ایک عورت جو ہے نا ایسی تھی کہ اس کا خاوند بالکل تنگ دست ہو گیا، خرچے پر قادر نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو فرمایا قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرے گا، بلکہ عورت سے کہے گا کہ آپ زوج کے نام پر قرض لیتی رہو، جب تک یہ آپ کو مالدار نہیں ہوتا آپ اس کے نام قرض لیتی رہو۔ یہ ہے ہم احناف کا مسلک، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ مدد نہیں، جب شوہر اس کو خرچہ دینے سے تنگ دست ہو گیا تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہوتا ہے، کیونکہ مجبوب اور عنین بھی اس کو امساک بالمعروف پر قادر نہیں ہوتا، تفریق کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ خرچہ دینے پر قادر نہیں ہے تو گویا کہ امساک عن المعروف، امساک بالمعروف سے کیا ہو گیا؟ عاجز ہو گیا، اس لیے تفریق کر دی جائے گی۔ بلکہ وہ کہتا ہے یہاں پر طریقے اولا تفریق کرو، کیونکہ مجبوب اور عنین عورت جماع کے بغیر کئی مہینوں بھی رہ سکتی ہے، لیکن کھانے پینے کے بغیر 1 2 3 دن بھی نہیں گزار سکتی، اس لیے یہاں تو تفریق کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جب مجبوب اور عنین تفریق کر رہے ہو تو یہاں پر جب خرچہ دینے پر قادر نہیں ہے تو یہاں تو ضرور تفریق کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، جماع کے بغیر چارہ کار ہے۔ لیکن ہم احناف کہتے ہیں نہیں، یہاں تفریق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں تفریق کرتے ہیں نا تو شوہر کا حق باطل ہوتا ہے، اور ایسا باطل ہوگا کہ پھر ملنا اس حق کا مشکل ہو جائے گا۔ اور عورت کے لیے کیا ہے، صرف اتنا ہوگا نا، اب قرض لے لے، کچھ دنوں کے بعد وہ مرد قرض واپس کر دے گا، اس کے حق کی صرف تاخیر ہو رہی ہے، اور مرد کا حق کیا ہو رہا ہے؟ باطل، تو مرد کا ضرر زیادہ ہے اور ضرر کم ہے، اس لیے یہاں تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ عورت کو کہا جائے گا اس کے نام قرض لیتی رہو، بعد میں آپ دے دینا جب شوہر کیا ہو جائے گا؟ مالدار ہو جائے گا۔ وفوت المال، یہاں سے امام شافعی نے جواب دیا، ہم کہتے ہیں آپ نے عاجز عن المال کو قیاس کیا ہے عاجز عن الجماع پر، یہ کیا ضرورت رہی ہے؟ نکاح کے باب میں مال تابع ہے، مقصود نہیں ہے، اور جماع اصل ہے، تو تابع کو اصل پر قیاس کر کے دونوں کا حکم ایک لگانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے جو جماع سے عاجز ہے گویا کہ وہ اصل مقصود سے عاجز ہے، وہاں تفریق تو کریں گے، لیکن مال سے عاجز ہو رہا ایک تابع امر ہے، ایک تابع چیز ہے کہ نکاح کا اصل نہیں ہے یہ، تو وہاں پر تفریق نہیں کریں گے، وہاں ذرا ٹھنڈے دماغ سے کام لیں گے اور یہ کہیں گے عورت سے آپ قرض لیتی رہو، اللہ کرے گا مالدار ہو جائے گا تب آپ کا جو قرض ہوگا واپس لوٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں یہ شرط ہے قاضی فیصلہ کرے، قاضی کہے کہ شوہر کے نام قرض لو، خود نہ لے، ایسے نہ لے، اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر قرض لے گی تو کل کو جب قرض خواہ آئے گا تو مطالبہ اس عورت سے کرے گا قرض دو واپس، اور یہ بیچاری نہ دسے گا، پھر کیا ہوگا؟ جب قاضی کے حکم سے قرض لے گی تو کل کو جب قرض خواہ قرض لینے آئے گا تو یہ عورت اس قرض دار کو جو ہے اپنے شوہر پر ڈال سکتی ہے، اس کے حوالے کر سکتی ہے، جاؤ میرے شوہر سے لو، کیونکہ میں نے آپ سے قرض خود نہیں لیا، قاضی کے فیصلے سے لیا ہے، اس لیے آپ جو ہے قرض کا مطالبہ مجھ سے نہیں کرے، میرے شوہر سے کرے، تو وہاں مطالبہ شوہر سے کرے گا۔ اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر لے گی تو وہ قرض لے رہے والا جب قرض لینے آئے گا تو براہ راست عورت کے پاس آئے گا، اور عورت اور مرد اگر ٹال مٹول کرے گا تو پھر عورت کہاں سے دے گی؟ اس لیے اپنا
اپنے سیفٹی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے قاضی کو درمیان میں لائے, قاضی کے حکم پر قرض لینا شروع کرے, تاکہ کل کو جب وہ قرض لینے والا آئے تو عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہو کہ اس قرض لینے والے کو شوہر کے حوالے کر سکے. وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفْقَةِ الْعَصَارِ, ایسا ہوا شوہر تنگ دست تھا, قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جو وہ ملے گا, نفقہ ملے گا, تنگ دستوں والا ملے گا. کچھ دن گزرے تھے, شوہر مالدار ہو گیا, پھر عورت نے مقدمہ اٹھایا قاضی کی طرف کہ میرا شوہر مالدار ہو گیا ہے, لہذا نفقہ بدلا جائے. تو قاضی پر لازم ہے کہ اب عورت کے لیے نفقہ مالداروں والا لازم کرے. ٹھیک ہے. وما قضا بھی تقدیر کے سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے جو قاضی فیصلہ کر چکا اب بدلنا نہیں چاہیے, ورنہ یہ لازم ہے قاضی کے فیصلے میں نقص اور عیب ہے, اس نے غلط فیصلہ کیا ہے. اس لیے قاضی کے فیصلے کا تقاضا ہے کہ اب بس جو ہو گیا سو ہو گیا. جواب یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ غلط نہیں ہوا. یہ جو نفقہ ہے نا, یہ ایک دم نہیں رہتا, ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا, یہ ہر دن بدلتا ہے حالات کے اعتبار سے. تو قاضی کا جو فیصلہ تھا وہ اب تک کے لیے تھا, جب تک شوہر کیا ہے تنگ دست تھا, اور آنے والے زمانہ کے لیے فیصلہ نہیں تھا. اب جب مالدار ہو گیا تو قاضی کا فیصلہ ختم, اب نیا فیصلے کی ضرورت ہے. اب نیا فیصلہ جو اب ہوگا وہ مالداری والا ہوگا, اب نفقہ مالداروں والا اس کو دینا پڑے گا. پہلا فیصلہ اب معتبر نہیں رہے گا, اس کا ایک وقت تھا, سو وقت کے اہتمام کے ساتھ فیصلہ اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے. اب مالدار ہونے کے بعد اب نئے سرے سے نیا فیصلہ دینا ہوگا. یہ نیا فیصلہ اس بات کی علامت نہیں ہے پہلا ناقص یا پہلا فیصلہ ناقص تھا یا غلطی پر مبنی تھا, بلکہ اس کا جتنا وقت تھا اپنے وقت میں کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. بس ابھی آ گئی. چلو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں, زندگی باقی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ.